مومن کی اس صورت میں 4 صفات بیان کی ہیں۔ اس مبارک صورت میں 4 صفات ایسی ہیں جو مومن کی صفات ہیں۔ الا الذین آمنوا، سب سے پہلے ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور پھر نیک عمل کی طرف اس کی زندگی کے قدم اٹھے۔ آج کا درس میری واپسی کی ہدایات بھی ہوں گی، ذرا ذہن نشین رکھیے گا، اسے غور سے سنیے گا۔ اگر روزہ ہو گیا ہمارا درس چلتا رہے گا، ورنہ اس پہ ذرا غور سے سنیے گا، یہ سمجھ لیں واپسی کی ہدایات بھی ہیں۔ الا الذین آمنوا، پہلے ایمان لایا، وعملوا الصالحات، پھر نیک عمل کی تلاش کرتا رہا، جیسے آپ تلاش کرتے کرتے کو بخو کہاں پہنچے۔ وتواصوا بالحق، حق کی زندگی اس کو سمجھ آ گئی کہ تسبیح خانے کا پیغام، کملی والے کا پیغام حق ہے، اس کو سمجھ آ گئی۔ اب اس حق سے ہٹانے والے دنیا کے بہت لوگ ہوں گے، اس پہ ہے وتواصوا بالصبر، صبر کرنا پڑے گا۔ ایک کشمکش چلے گی، اس نے ساری عمر 2 نمبری کی، مال اس کے پاس، جھوٹ بولا، عزت اس کے پاس، اس نے لوگوں کا حق کھایا، ساری چیزیں اس کے پاس ہیں۔ میں نے ساری زندگی ایمانداری، محبت، شفقت، دیانتداری، امانت کی، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ اندر سے پیغام اٹھے گا، اندر سے آواز اٹھے گی، باہر سے آواز ہے، کیا لے کے آیا ہے؟ یہی کچھ سیکھنے گیا تھا۔ دنیا کا ہر تانا اس کے ساتھ جوڑ دیا جائے گا، ہر اعتراض اس کے ساتھ جوڑ دیا جائے گا۔ ایک بھائی کے ساتھ 100 خامیاں ہوں گی، اس کو اچھا کہا جائے گا۔ اگر اس میں 100 تھیں، باقی 3 رہ گئی ہیں، اس کو برا کہا جائے گا۔ وتواصوا بالصبر، بعض اوقات محدثین نے یہاں تک لکھا ہے کہ بعض اہل اللہ اور انبیاء کی شیاطین، شیطان کے ساتھ جو گفتگو ہوئی ہے، اس گفتگو میں اس نے یہاں تک لکھا ہے، اس نے بتایا ہے گفتگو میں کہ میں بعض اوقات کسی بندے کو حق سے ہٹانے کے لیے لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہوں کہ اس پہ اعتراض کرو، اس پہ تان کرو، تشنیع کرو، اس کو نشانہ بناؤ، تھک جائے، ادھر سے پتھر، ادھر سے پتھر، ادھر سے چوٹ، ادھر سے چوٹ، کہاں پھنس گیا میں؟ وہی نظام ٹھیک تھا، نہ جا مسجد نہ کر سجدے، وضو کے توڑ دے کودے، وہی ٹھیک تھا۔ الا الذین آمنوا، ایمان لائے، وعملوا الصالحات، پھر نیکی کی طرف رستے اپنے لے کر چلتا گیا، اور نیکیوں کی طرف، نیکی اور نیکوں کی طرف اپنے راہوں کو کشادہ کیا۔ وتواصوا بالحق، اب حق پہ جمنا پڑے گا اس کو۔ صحابہ کی زندگی ساری کی ساری، آل رسول کی زندگی کی ساری اور کربلا کا میدان سارا کا سارا وتواصوا بالحق پہ ہے۔ حق پہ پھر جم گئے، اور حق پہ جمنے میں ایک نقطہ جو خاص طور پر یہ ہے، ایک ہے جمنا، ایک ہے ٹکرانا، بڑا فرق ہے۔ ایک ہے اپنے آپ کو حق پہ جمانا، ایک ہے زمانے سے ٹکرا جانا۔ میں حق ہوں، باقی سارے ناحق ہیں، میں مسلمان ہوں، باقی سارے کافر ہیں، میں مومن ہوں، باقی سارے منافق ہیں، میں جنتی ہوں، باقی سارے جہنمی ہیں۔ نہ، یہ بھی صبر میں شامل ہے کہ لوگوں کے بارے میں دل میں رواداری ہو، برداشت ہو، محبت ہو، تو لیکن اپنے حق پہ جمنا ہے۔ یہ صورت مومن کی 4 صفات بیان کر رہی ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، حق پہ جم گیا، ایسے جم گیا جیسے ہوائیں چلیں اور پہاڑ کو نہ ہلا سکے، بادل اٹھے اور بارشیں پہاڑ کو نہ پگھلا سکے، لاکھوں کروڑوں سال سے پہاڑ اپنی جگہ پہ قائم و دائم ہے۔ حق پہ ایسے جمنا ہے، لیکن ایسا نہیں کہ ہم زمانے کے لیے ٹکراؤ کا ذریعہ بن جائیں، دست و گریباں ہوں، پھر حق کے نام پہ سڑکیں بلاک ہو جائیں، حق کے نام پہ احتجاج ہو، حق کے نام پہ راستوں میں ٹائر جلائے جائیں، حق کے نام پہ سسکتے مریض ایمبولینس میں اور زچگی کی حالت میں عورتیں وہیں تڑپ جائیں۔ یہ حق نہیں ہے۔
ہمیں حق پہ جمنا ہے، پر ٹکراؤ نہیں، تقابل نہیں، تقابل مقابلہ، تقابل نہیں۔ تسبیح خانے کا پیغام تقابل نہیں ہے، ہم نے حق پہ جمنا ہے۔ سارا زمانہ کہہ دے کہ تو کہاں تسبیح وظیفوں پہ اعمال پہ کہاں پڑ گیا، اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہم نے دو چیزیں سیکھی ہیں، محنت بھی اور دعا بھی۔ کتنی چیزیں؟ کتنی چیزیں؟ ایک محنت اور دعا۔ یہ تسبیح دعا، یہ سجدہ دعا، یہ روزہ دعا، یہ نماز دعا، اللہ کے راستے میں صدقات خیرات دعا، یہ ساری چیزیں جتنی بھی زندگی کا عمل ہے، ایمان و عمل کی زندگی، سب دعا ہے۔ لیکن اس میں زمانے کی طرف سے ہوائیں اٹھیں گی اور زمانے کی طرف سے فضائیں اٹھیں گی اور تیرا مقابلہ کریں گے اور تجھے آ کے اس راہ سے ہٹانے کی کوشش کریں گے، لیکن وہاں صبر کرنا ہے، اور صبر سے مراد ٹکراؤ نہیں۔ قہر درویش برجان درویش، ٹکراؤ نہیں۔ ٹکراؤ ہماری زندگیوں سے، سکراؤ ہماری زندگیوں سے ایمان کو بھی ختم کر دے گا، عمل صالح کو بھی ختم کر دے گا، اور حق کو بھی پاش پاش کر دے گا۔ اگر ٹکراؤ نہیں ہوگا، وہی لوگ جو ہمارے ساتھ ٹکراؤ کی صورت اختیار کر چکے ہیں، ایک وقت آئے گا اگر وہ ازلی بدبخت ہوئے، اگر وہ ازلی شقی ہوئے، اور اگر وہ ازلی خبیث ہوئے، اللہ ان سے نمٹے گا، ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دے گا، اور ازلی بدبخت نہ ہوئے، اللہ ان کے گلے میں ہدایت کی روشنی اور ہار پہنائے گا، اور اس کی بنیاد آپ کا صبر ہوگا۔ اس کی بنیاد آپ کا صبر ہوگا۔ وہ صبر گھر والوں کی طرف سے، وہ بیوی کی طرف سے، وہ بچوں کی طرف سے، وہ زمانے کی طرف سے، وہ اندر سے اٹھنے والے عجیب و غریب سوالات کی شکل میں، اور بعضوں کا طبیعت کا ٹوٹ جانا، اپنی طبیعت کا بیٹھ جانا، اپنے آپ کو کہہ دینا، اس شکل میں۔ یہ سارا صبر اور یہ ساری صبر کی ساری صورتیں ہیں، اس پہ صبر سے چلنا، تسبیح خانے کا راستہ نہ توڑنا، اور تسبیح خانے کے رابطے کو نہ توڑنا، چاہے وہ درس جہاں بھی دنیا کے جس کونے میں ہے سنتے رہیں، کیونکہ رابطے کا میں خود بھی محتاج ہوں، آپ بھی محتاج ہیں، ہم سب رابطے کے محتاج ہیں۔ سورۃ عصر ہمیں یہ پیغام دے رہی ہے۔ اب آپ دیکھیں، آپ کے اندر ایمان بھی ہے، اعمال صالح کی بھی کوشش کر رہے ہیں، ایمان ہے تو مسلمان مومن ہے، اعمال صالح کی بھی کوشش کر رہے ہیں۔ اب دو چیزوں پہ محنت کرنی ہے زیادہ، ایک حق پہ کہ حق سے ہٹانے کے لیے دنیا کی ہوائیں اور فضائیں چلیں گی اور آندھیاں چلیں گی، کبھی لٹریچر کے نام پہ، کبھی پوسٹوں کے نام پہ، کبھی سوشل میڈیا کے نام پہ، کبھی سنی سنائی بات کے نام پہ، کبھی دنیا کی آوازوں پہ اٹھنے والی، گلی کے ہر موڑ پہ رکنے والے فرد کے نام پہ۔ اب یہاں اسلام کہتا ہے، ایمان کہتا ہے، قرآن کہتا ہے، یہاں صبر کرنا ہے، یہاں کسی سے ہم نے ٹکرانا نہیں، اور اپنی ذات سے بھی ٹکرانا نہیں۔ میں دو چیزوں کو معاف کر، اپنے آپ کو بھی معاف کر، زمانے کو بھی معاف کر۔ انہوں نے کہا زمانے کو معاف کرنا تو سمجھے اپنے آپ کو معاف کرنا، پر میں اپنے آپ کو ہی معاف کر۔ بعض اوقات بندہ اپنے آپ سے لڑنا شروع ہو جاتا ہے، تو کن چکروں میں پڑ گیا ہے، یہ کیا ہے؟ پر میں یہاں بھی صبر کرنا ہے، اور صبر کی زندگی کے ساتھ چلتے ہوئے ہم نے اپنی راہوں کو انشاءاللہ اللہ پاک نے آپ کو سچی راہیں دی۔ تسبیح خانے کا پیغام سچا ہے، میں اپنے آپ کو سچا ہونے کا دعوے دار نہیں ہوں، اپنے مخلص ہونے کا، پر پیغام سچا ہے۔ میرے تسبیح خانے کی پیغام کے اوپر جو مہریں لگی ہوئی ہیں، قرآن کی ہیں، حدیث کی ہیں، فقہا، محدثین، اکابر، اللہ والوں کی مہروں کے ساتھ میں تسبیح خانے کے تحفے آپ کو سجا کے دیتا ہوں، کبھی تسبیح کے نام پہ، کبھی وظیفے کے نام پہ، کبھی سجدوں کے نام پہ، کبھی رکعتوں کے نام پہ، کبھی دعاؤں کے نام پہ تحفے سجا کے دیتا ہوں، پر ان تحفوں کو دو نمبر نہیں ہے کچھ چیز، اور ایک نمبر پیغام ہے۔ اگر کوئی دو نمبر اس کو کہتا ہے، اس کو پیار محبت سے ہم سمجھائیں، ورنہ ٹکرائیں نہیں۔ تجھے تیری ادا پسند، مجھے میری ادا پسند، تجھے خود ہی پسند، مجھے خدا پسند۔ ہم نے اپنے آپ کو اس حوصلے کے ساتھ لے کے چلنا ہے، اپنے مزاجوں کو، اپنی طبیعتوں کو، اپنے بولوں کو، اپنے کلم کو، اپنے الفاظ کو ان مزاجوں، ان طبیعتوں کے ساتھ لے کر چلنا ہے۔ ہمارے مزاج میں ٹکراؤ نہیں ہوگا،
اور گھبراؤ نہیں ہوگا، بلکہ اللہ نے جب حق دیا ہے اس حق کو قبر تک سنبھال کے جانا ہے اور اپنے گھر والوں کا فکر کرنا ہے، اپنی نسلوں کا فکر کرنا ہے۔ بعض لوگ اکیلے چلتے رہتے ہیں، 16 سال سے اکیلے چل رہے ہیں، کہتے ہیں ہم گھر والوں کو کہہ رہے ہیں۔ یہ کہنا نہیں ہوتا، ان کو لانا ہوتا ہے، ان کا فکر کرنا ہوتا ہے۔ وہی گھر والے جب بیمار ہو جائیں، سخت تکلیف میں مبتلا ہو جائیں، پھر ہم کہتے ہیں ہم کہہ رہے ہیں۔ ان کا بہت فکر کرتے ہیں، ان کا بہت زیادہ احساس کرتے ہیں۔ تسبیح خانے سے جوڑنا، تسبیح خانے کے پیغام سے جوڑنا، تسبیح خانے کی نسبتوں سے جوڑنا، یہ جوڑنا لگا رہے گا، یہ حق ہے۔ اور اس پہ پھر ناگواریاں آئیں گی، اس پہ معاشرے سے آوازیں اٹھیں گی، کبھی اندر سے ناگواریاں، کبھی باہر سے۔ اب ان ناگواریوں کو برداشت کرنا، اسی کا نام ہے وتواصوا بالصبر۔ سمجھ آئی بات یا نہیں آئی؟ اللہ والو، بس یہ فیصلہ میں نے آپ نے کرنا ہے اور اس فیصلے کے ساتھ چلنا ہے۔ بڑی بڑی لوگ بحثیں کرنے آئیں گے اور وہ ایسی عجیب و غریب بحثیں کریں گے، تجھے حوالے دکھائیں گے، کتابیں دکھائیں گے۔ ہماری طبیعتوں میں یہ چیز نہیں ہے۔ ہم نے تو انہیں اپنا پیغام سنانا ہے کہ اعمال سے پلنے کا یقین، اعمال سے بننے کا یقین، اور اعمال سے بچنا۔ اگر دنیا آخرت کے غم ہے تو ہم اعمال سے بچیں گے۔ اور ہمارا ایک پیغام اور ہے، جو تیرا ہے وہ میرا ہے، جو میرا ہے جو تیرا ہے، اور جو تیرا ہے سارے عالم کا ہے۔ ہم نے ساری دنیا، سارا عالم اور انسانیت کے ایک ایک فرد اس تک پیغام پہنچانا ہے۔ اس کے لیے حق پہ خود جمنا اور حق کے مقابلے میں جب کوئی اس پہ صبر کر لینا۔ ادفع باللتی ہی احسن، بس یہ ہمارا بہترین پیغام ہے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ العظیم۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، آمین بحرمت سید الابرار والمرسلین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ایک چیز اور رہ گئی تھی، وہ یہ ہے آج کے دن خیال کیجئے گا اور عید کے دن بھی خیال کیجئے گا، جیب ہے بھری ہوئی، جیب ہماری کاٹ نہ لے۔ جیب تراش ہے، سارے رمضان کے روزے، تسبیحاں، اعمال، جیب ہے بھری ہوئی۔ آج کے رات خیال کیجئے گا کہیں غفلت نہ کرا دے، اور عید کی رات، عید کے دن خیال کیجئے گا کوئی غلطی گناہ کی طرف نہ ہمیں مائل کر لے، اور کہیں دوستوں کے ساتھ کوئی ترتیب زندگی الٹی نہ ہو جائے۔ جیب بھری ہوئی ہے، چور آتا وہیں ہے جہاں مال ہو، فقیر منگتے کے پاس نہیں آتا۔ اب آپ یہاں سے غنی ہو کے جا رہے ہیں، مالدار ہو کے جا رہے ہیں، کچھ مال کے مالدار ہوتے ہیں، کوئی اعمال کے مالدار ہوتے ہیں، مالدار ہو کے جا رہے ہیں۔ آپ اس بات پہ ذرا توجہ کیجیے۔ اب ایسا ہے، مسافر کے لیے میری درخواست یہ ہے کہ بالکل خاموش اور ایک وقت میں ایک بار مضافہ کیجیے گا، اور اگر تو فقیر کی دعائیں لینی ہے پھر ایسے ہاتھ کے ساتھ ہاتھ لگا کے چلتے جائیں گے، اور دعائیں نہیں لینی اس کو کھینچیں، پکڑیں، چومیں، سینے سے لگائیں، پھر جو آپ کا دل چاہے۔ یہ بتائیں دعائیں لی جاتی ہیں یا گریبان سے پکڑ کے لی جاتی ہیں؟ دعائیں تو اندر سے نکلتی ہیں۔ دعائیں تو وہ ہو کہ اگر آج رمضان ختم ہوا تو آج ماشاءاللہ آپ کا آخری عشرے میں آنے والے، پورے رمضان میں آنے والے، آپ کا آج روانگی ہے، آپ پھر اس کے بعد چاہے یہاں رہیں، عید پڑھ کے جائیں، واپسی ہو، جیسی بھی ہے، لیکن یہ اگر آپ جھٹکا ہاتھ کو کھینچنا، پکڑنا اور کھڑے ہو کے کہنا میری بات سن لے، جو میرے ساتھ ہوتا رہتا ہے، چومنا اور اس کو ہاتھ کو پکڑ کے پھر گرپ دے کے جھٹکے دینا، اگر ایسا کرنا ہے تو پھر آپ اپنی مرضی سے چلیں گے۔ اور اگر دعائیں لینی ہیں فقیر کی تو سب کا خیال رکھتے ہوئے، بس ایسے ہاتھ سے ہاتھ لگاتے ہوئے، السلام علیکم دل سے کہتے ہوئے السلام علیکم ضرور کہنا ہے۔